منصف ٹی وی کے خاص پروگرام ملک ملت اور مسائل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں خورشید ربانی۔ M3 میں آج چرچا کریں گے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور ان کی تعلیمات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات سچائی، ایمانداری، انصاف، ہمدردی، دیانتداری اور اخلاق پر مبنی زندگی جینے کا پیغام دیا اور خود بھی اسی راستے پر چلے، ساتھ ہی لوگوں کو ہر طرح کی برائی سے بچنے کی تعلیم بھی دی۔ M3 میں آج بات کریں گے کہ دور حاضر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، ان کی تعلیمات کو کیسے زندگی میں اتار کر اس پر عمل کیا جائے اور کیسے ایک آدرش یعنی مثالی سماج بنایا جائے۔ چرچا کرنے کے لیے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تحریک علماء ہند کے چیئرمین مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جانی مانی اسلامک اسکالر ڈاکٹر سعدیہ حلیمہ جی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے علاوہ MSO آف انڈیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جماعت اسلامی ہند کے CAC کے رکن مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ میں تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں، اور مصباحی صاحب پہلا سوال ہم آپ ہی سے کریں گے۔ کس طریقے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر میں چاہوں گا کہ پہلے روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ حامد مسلمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے ایسا باکمال بنایا کہ آپ کی شخصیت کو جامع کمالات کہا جا سکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام کمالات اور اوصاف کا جامع بنایا جو کسی بھی انسان میں کسی بھی اچھائی کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں کہ ان پڑھ ہوں، عرب کے لوگ ہوں کہ دوسرے خطوں کے رہنے والے ہوں، اور پھر وہ کسی بھی پیشے سے جڑے ہوئے ہوں، تمام لوگوں کے لیے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو اہم ترین پارٹ ہیں۔ فرسٹ پارٹ وہ ہے جو آپ نے قبل اعلان نبوت سے پہلے جیا، اور سیکنڈ پارٹ وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد میں جیا۔ اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کو بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو آپ نے 13 سال کا وقت گزارا وہ، اور مدینہ منورہ میں جو 10 سال کا عرصہ گزارا وہ۔ جب ہم ان تمام گوشوں پر بہت گہرائی کے ساتھ منتھن کریں گے تو ہمیں بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ انسان پریشانیوں کی زندگی کیسے گزارتا ہے، جاہلوں کے بیچ میں زندگی کیسے گزارتا ہے، پڑھے لکھوں کے بیچ میں زندگی کیسے گزارتا ہے، اور ایک انقلاب آفرین شخصیت کے روپ میں زندگی کیسے گزارتا ہے۔ یہ تمام گوشے حضور کی دشمنوں کے بیچ اور واضح طاقتور دشمنوں کے بیچ بھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ بالکل بالکل سچ بات ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالنا بے حد ضروری ہے، اور دور حاضر میں جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آج ان تعلیمات پر چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر دور میں ہی ضرورت رہتی ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے شروعاتی کلمات آپ کے ہوں گے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر؟ جناب، آج دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، علوم وغیرہ کے میدان، لیکن دیکھتے ہیں کہ انسانیت اٹھے کھا رہی ہے۔ ہر طرح کی خرابیاں ہیں جو سماج میں پھیل گئی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، انتشار ہے، حکمران انصاف نہیں کرتے ہیں، عوام غیر ذمہ دار ہیں، ڈیوٹی کا لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے طور پر ایک جامع شریعت دے کر بھیجا تھا، انہوں نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ مثلا اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک حکمراں کو کیسے ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے ان ایام دیکھنا چاہیے جب مدینے میں آپ کے پاس اقتدار تھا۔ مظلوموں کی زندگی کس طرح جانی چاہیے، اگر یہ دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سخت قسم کے ایام میں کس طریقے سے زندگی گزاری۔ اور اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے حضرت فاطمہ کے ساتھ اور ان کے بچوں حسن اور حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں خود حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور مجھے دیکھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں بھی آپ کے جنگیں بھی آپ پہ لادی گئی، یہ بھی آپ کو کرنی پڑی۔ تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جنگ میں کون سے طریقے ہونے چاہیے اور صلح کیسے کرنی چاہیے،
معاف کیسے کر دینا چاہیے، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک بہت بڑا فکر تھا، اس نے کہا کہ جنیوا کنونشن یعنی جنگ کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے اور جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ 60-70 یا 100 سال پہلے جنیوا میں یہ کنونشن یعنی اصول بنائے گئے تھے. لیکن آج سے 150 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو جنگیں لڑنی پڑی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں کا، تو آپ کتنا اچھا سلوک کیا. مثلاً دیکھیے کہ جنگ بدر میں 1000 افراد آئے تھے اور مدینے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اب قیدیوں کو جرمانہ لے کے چھوڑ دیا. حالانکہ وہ قتل کرنے کے لیے اور فساد برپا کرنے کے لیے آئے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو کچھ دینے کے قابل نہیں تھے، آپ نے کہا کہ ہمارے 10 پڑھنا لکھا دکھا، پھر ان کو بھی رہا کر دیا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی ہے، مثالی زندگی. اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کو آج کے زمانے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب، آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر روشنی ڈالیں گے؟ اور پھر چونکہ بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر بات کرنا بیحد ضروری ہے، بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، ہر ایک پہلو پر ہم ضرور بات کریں گے. پھر جب پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ و جدال، قتل و قتال کی طرف ہے، ہر طرف جنگ ہے اور لوگ امن کی بات کرتے ہیں، لوگ پیس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ابھی ماحول ہے یہاں پہ جو کمزور ہے، جو جس کے پاس قوت نہیں ہے حیثیت نہیں، اس پر ہی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. بالکل. اگر اور اس کے بعد جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا کہ جنیوا کنونشن کے حساب سے بہت سارے قوانین بنائے گئے، اقوام متحدہ نے بنائے، لیکن اس پہ کوئی پاسداری نہیں ہوتی ہے. پہلے زمانے میں آج سے 1500 سال پہلے جب کوئی قانون نہیں تھا، کوئی حقوق انسانی کا تصور نہیں تھا، پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں جنگ کے لیے باقاعدہ ایک پورا مکمل نظام بنایا. اور اس میں کلیئر آپ نے بتایا، میں کچھ چیزیں یہاں پہ لائن کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے بتایا، کلیئر بات رکھی کہ وومن، چلڈرن، الڈرلی یعنی جو ضعیف ہیں، مونک یعنی جو پادری ہیں یا جو گرجا گھروں کے پجاری ہیں، ان سب لوگوں کی حفاظت ضروری ہے، یعنی جنگ کے دوران. بالکل. پھر آگے بتایا گیا کہ فارمرز یعنی جو کسان ہیں، جو اور ایون جو کھیتی ہے، جو ہرے پیڑ ہیں، ان کو بھی جنگ کے دوران نہیں کاٹا جانا چاہیے. آج دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے لگاتار اسرائیل غزہ پہ کس طریقے سے حملے کر کے بے قصور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اسپتالوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. اور الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے. اس سے بڑا اور المیہ کیا ہوگا. اس میں ہمارے مسلم سوسائٹی کی، خاص کر ہمارے جو پالیسی گروپس میں ہیں، جو ہمارے یہاں ایڈوکیسی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سامنے آ کر کے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ان زندگی کے ان پہلوؤں کو جس سے دنیا آگاہ نہیں ہے یا جاننا نہیں چاہتی ہے، اس کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کا جو نظام ہے، یہ جو ڈول پالیسی والا نظام ہے، اس کو بھی مسترد کرنے کی ضرورت ہے. اور اقوام متحدہ اس طریقے کے جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، ان پر بھی بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک اسلام کا پیغام جو 1500 سال پہلے دے دیا گیا تھا، اور صرف دیا نہیں گیا تھا بلکہ پریکٹیکل لیول پہ اس کا پالن بھی ہوا تھا. بالکل صحیح. اور آج ہم سیٹ کر کے دکھایا. جی. اور آج ہم اتنے مہذب ہو گئے ہیں، اتنے ہم ڈیموکریٹک ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کا جو ہے پالن نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعدیہ حلیمہ جی، آپ کا بھی استقبال ہے. اور کیا کچھ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی زندگی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں بتانا چاہیں گی، جو ظاہر طور پر جو ان کی زندگی تھی وہ ایک مثالی تھی، اور وہ ہر کسی کے لیے مثال تھی، اور ہر کسی کے لیے اس میں سبق چھپا ہوا تھا. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ شروعاتی طور پر آپ بھی کچھ مطلب جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، تاکہ پھر ہم الگ الگ پہلوؤں پر بھی ہم بات چیت کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، لیکن ہماری محدود معلومات کے مطابق اگر ہم ان کے زندگی کے ان پہلوؤں میں بات کریں جو کہ خاص طور سے ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہے،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی واز دا مین آف ایکشن ناٹ مین آف ورڈس. اب آج ہم نے اسی کا الٹا کر لیا ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں. ان کے 23 ایئرس میں جو انہوں نے کارنامہ کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ جو ایک قوم جو جاہل تھی، بدو تھی، جو جہالت میں پھنسی ہوئی تھی، جن کے ہاں تمام طرح کی خرافات، جس کو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی پسندیدگی کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں ان خرافات کو، یعنی کہ ناچ گانا اور یہ ساری چیزیں، ان تمام میں وہ ملوث تھی وہ قوم. 23 ایئرس کے اندر کیسے انہوں نے کایا پلٹ دی اور کیسے ان کے اخلاق سے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ خود بخود جوک در جوک اسلام میں آتے گئے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سب حیثیت مسلمان محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ایکشن کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ خود بخود ہماری طرف اٹریکٹ ہو اور پوچھیں کہ یہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، جو وہ عمل سے جھلکنا چاہیے. جی بالکل بالکل، ہمارے کردار میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے ایکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، کردار کو بلند کرنا ہے، نہ کہ صرف لوازی اور نعرے بازی اور ان سب میں لگے رہنا ہے. بالکل، تو یہ مختصراً میں ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، چونکہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے اور خواتین سے جڑے مسئلے مسائل بھی ہیں. یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ اسلام میں خواتین کو، عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے ہیں، بہت زیادہ حقوق ان کو نہیں دیے گئے ہیں. تو اس پر بھی میں ضرور بات کروں گا آپ سے. مفتی خالد ایوب صاحب، دیکھیے، ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب جس کے پاس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی ایک شخصیت تھے، ان کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ پھر بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. مطلب جو ہے وہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو آج کے حالات بنے ہیں، اصل وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، اس سلسلے میں 100 بات کی ایک بات یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود تم نہیں کرتے دوسروں کو کہتے کیوں ہو. یعنی قرآن پاک یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو کہے وہی کرنا چاہیے، کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کو اصطلاح میں نفاق بولا جاتا ہے یا منافقت کہا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی بے پناہ مذمت بیان فرمائی ہے اور منافقین کو اسلام میں سخت ناپسند فرمایا گیا ہے. اب نفاق کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی. یعنی کسی انسان کے فیت میں کچھ کمزوری ہو، ظاہر میں کچھ اور شو کرتا اور اندر سے کچھ اور ہو، تو یہ نفاق اعتقادی ہوتا ہے. اور عملی یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا تو بہت کچھ ہے لیکن کرتا نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابھی جیسا کہ ہماری بہن نے کہا، وہ مین آف ایکشن تھے. یہ بے شک سچ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تکلفات سے بری ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، انا و اتقیاء امتی براء من التکلف، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف اور بناوٹ سے پاک ہیں. یعنی کوئی مصنوعی بات نہیں، کوئی فرضی بات نہیں، جو کچھ ہے 100% عملی ہے، سچائی ہے. تو جس دن بھی ہم پیغمبر اسلام کی اس زندگی کے اس اینگل کو فالو کریں گے، انشاءاللہ جتنے بھی داغ دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے اور جن پریشانیوں سے ہم جوجھ رہے ہیں ان سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی. اور یہی بات قرآن پاک میں اللہ نے بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یعنی اگر ہم شارٹ میں کہنا چاہیں تو یہ ہیں کہ آج ہم کہنے کے لیے تم مسلمان ہیں لیکن کرنے کے مسلمان نہیں، اور جس دن ہم نے اپنی یہ بیماری دور کر لی، انشاءاللہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا اعجاز احمد صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے مسلم طبقے کے سامنے، نہ صرف ہندوستان کی بات میں کروں، بر صغیر اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک بھی ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو لے کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ منظم نہیں ہیں، وہ انصاف پسند نہیں رہے، وہ ان کی جو مطلب ایک شبیہ ہے، یا پھر ان کے بارے میں جو پہلا خیال آتا ہے مسلمان لفظ سن کر کے کسی بھی غیر مسلم کے ذہن میں، وہ اب ایسی امیج بنا دی گئی ہے کہ وہ آتنکی بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی جان لیتے ہیں. جبکہ یہ بات بہت کلیئرلی آپ نے بھی کہی، اور یہ بات جو ہے جو بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں جانتے ہیں یا پڑھا ہوگا، وہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے وہ رحم دل تھے، انصاف پسند تھے، اور ہر طریقے سے ایک آدرش زندگی جینے کے اوپر ہی وہ ہر حال میں زور دیتے تھے. پھر آج یہ حالات بن گئے ہیں. وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو مین؟ آپ کے سوال کے جواب میں جی میں 2 پہلوؤں کی طرف توجہ دلاؤں گا. جی، ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج اسلام کی ترقی کے جو امکانات ہیں اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اسلام کی طرف دیکھے ہی نہیں، اسلام کو ایک آتنکواد یا ٹیررزم سمجھ جائے اور اس کو طرف دیکھے بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہمیں دوسروں کی تنقید کو برداشت کرتے ہوئے
اپنی خامیوں کو دور کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ صحیح ہے، ہمارے ہاں تنگ نظری بھی ہے، ہمارے ہاں تشدد بھی پایا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، یعنی شاید لوگوں کی یہ بات بری لگے، آج سے 5-7 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک سری لنکا میں جو عیسائیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس تہوار کے دن لوگوں نے حملہ کیا اور خود کش حملے کیے اور چرچز میں جا کر حملے کیے. اتنی بری بات ہے. تو ٹیررزم میں صاف تو ہمارا ذہن اس معاملے میں صاف ہونا چاہیے. کسی قسم کے تشدد کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا. ہمارے اندر بڑی تنگ نظریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم ایسے کرتے رہتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کی مثال بھی دیکھ لیجیے، فتوے دیے جا رہے ہیں اور کسی کو مذہب سے نکالا جا رہا ہے. کہ ہمارے اندر جو تشدد کے تھوڑے بہت آثار پائے جاتے ہیں، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. بالکل. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دیکھیے، اسلام کی تعلیم لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 2 سال کے اندر دنیا کا سب سے بڑا اور وسیع مذہب بن گیا اسلام. لیکن کسی کو اسلام کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا. اسلام کی جو خوبیاں تھیں، جو ایک خدا کا صحیح تصور تھا، یہاں پر جو سچی پرہیزگاری تھی، یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ تھا، یہاں پر جو خاندانی نظام پاکیزہ اور بہت مضبوط تھا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ خود اسلام کی طرف آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا. اس طریقے سے ساری دنیا میں نیکی، بھلائی، پاکی، شرافت، یہ چیزیں پھیل گئی. تو ہمیں اپنے آپ پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. ٹرن دی سرچ لائٹ ٹورڈز یور سیلف. سرچ لائٹ کو جس سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی طرف خود ہمیں پھیرنا چاہیے اور اپنی ہر طرح کی خرابیوں کو دور کر کے مکمل طور پر اسلامی اخلاق، اسلامی شرافت، اسلامی انسانیت کا نمونہ بن جانا چاہیے. انشاءاللہ کی طرف سے دشمنوں یا برے لوگوں کی طرف سے پھیلائی جانے والی غلطیوں کا لوگ خود بخود بیدار ہو جائیں گے. مغرب میں دیکھیے کتنے لوگ اسلام وہ صاف صاف کہتے ہیں بھائی ہم اسلام سے تعصب رکھتے تھے، لیکن جب ہم نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، ہم نے اسلام کو بولا. تو ضرورت ہے اس بات کی، اس بات پہ غور ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. عمل سے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل مثالی نمونہ ہے. اسی طرح ہم ساری امت. ڈاکٹر شجاعت قادری صاحب، دیکھیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ڈاکٹر اسلم صاحب، تو لا اکراہ فی الدین اور لکم دینکم ولی دین یہ ہے، ٹھیک ہے صاحب، مگر پھر بھی جہاد بھی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ ابھی بھی ذہنوں میں یہی ہے لوگوں کے، اور بہت سارے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام آیا ہی 1400 سال پہلے ہے. تو اب کیا مانا جائے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں یا انہی کے ساتھ اسلام جو ہے وہ آ گیا تھا، یا پھر جو ہے 1400 سال پہلے ہی آیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بتانے میں ناکام رہے ہیں مطلب اسلام کے ماننے والے کہ 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے اسلام، آیا نہیں تھا. تو کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری باتیں بتائی نہیں گئی ہیں، شاید اس وجہ سے نہیں بتائی گئی، یا تو بہت ساری جانکاری نہیں تھی بہت سارے لوگوں کو، اور جانکاری تھی تو اسے آگے نہیں بڑھا گیا پروپر وے میں. جہاں سے اسلم صاحب نے بات چھوڑی ہے، میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. اور جو آپ نے سوالات رکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہتر جواب ہمارے مفتی خالد صاحب دے پائیں گے، چونکہ وہ مذہبی امور سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. میں پہلے اسلم صاحب نے جو بات کی تھی اسی کو آگے بڑھا کے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج مسلمان، ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں دیکھتے ہیں مسلمان بہت ہی سب سے زیادہ موسٹ انڈسپلنڈ قوم ہے. اسلام اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ڈسپلن میں گزرا ہے، ایک قانون ہے. اور ان کی زندگی کے پہلوؤں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں مرسی ہے، وہاں کرونا ہے، وہاں دیا ہے، وہاں پر رحم دلی ہے، وہاں چھوٹوں کے لیے شفقت ہے، بڑوں کے لیے عزت ہے. مطلب آپ اگر ان کی پوری زندگی دیکھیں تو ایک جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ آدرش ہے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں کسی مسلم محلے میں چلے جائیں، کسی آپ مسلم بستی میں چلے جائیں، آپ اس کا معائنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اسلام کے پیغامات کیا ہیں، حضور سرور کائنات کے پیغامات کیا ہیں، اور اس کا پریکٹیکل ہمارے محلوں میں کتنا ہو رہا ہے. صحیح. ہاں آپ دیکھیں گھروں کی بناوٹ دیکھ لیجئے آپ، سڑکیں کتنی تنگ ہو گئی ہیں، کہیں پیڑ نہیں ملتے. کسی مسلم علاقے میں آپ چلے جائیں،
خاص کر جو میٹرو سٹیز ہیں آپ پیڑ بتا دیجئے کتنے ملیں گے، جبکہ ماحولیات کو لے کر کے اسلام کا پورا ایک مکمل ڈاکٹرائن موجود ہے کہ کس طریقے سے ماحولیات کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک نظام ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہے ہیں اس سوسائٹی کو ایک کنسٹرکٹیو کیسے بنایا جائے، ایک جو ہے اس کو کرائم فری کیسے رکھا جائے، اس کے لیے قانون ہے۔ آج آپ دیکھ لیے جیلوں میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلم قیدیوں کی ہے جیلوں میں، بھلے ہی اس کے بہت ساری وجوہات اور بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ الگ سے ڈسکشن کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم قوم آج سب سے زیادہ غیر مہذب بھی ہے، انڈسپلن ہو گئی ہے۔ اس پر ہمیں خاص کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو حضور سرور کائنات کا ایک اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ دنیا میں آئے تو جو ہے اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، اور انسان کی اپنی یعنی خود کی تزکیہ نفس کے لیے بھی آئے، یعنی انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ پیوریفائی کرے، ہے نا، اس کا جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ اس کا جو ہے مذہب، اس کو اسپریچول جو ہے اس کی جرنی جو ہے نا وہ ہائی ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اندر غصہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے۔ آپ میں بالکل دیکھیے تلخ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے سوسائٹی کی سچائی ہے۔ آپ کسی مسلم علاقے میں جا رہے ہیں، ذرا سا آپ کی سائیکل ٹچ ہو جائے، موٹر سائیکل ٹچ ہو جائے، آپ دیکھ لیجیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی میں ایک نام لے کے کہنا چاہوں گا کہ ابھی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، صرف بائک کی پارکنگ کو لے کر کے اسی دلی میں مرڈر ہو گیا ایک، ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے کتنے دور آ گئے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، قائدین ہیں، ان کو مسلمانوں کی اخلاقی بیداری پر، مسلمانوں کی معاشرے اصلاح معاشرہ پر منظم طریقے سے تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اور جو اسلام کے جو پیغامات ہیں ان میں سے اکثریت یعنی جو میجورٹی آپ دیکھیں گے نا، احادیث کا آپ دیکھیں گے یا قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے زیادہ اس پہ کہا گیا ہے سوسائٹی کا نرماಣ کیسے ہونا چاہیے، ہے نا، اس پہ کیا گیا۔ دوسری باقی چیزوں پہ کم زور دیا گیا، لیکن آج کیا ہے جس پہ کم زور دیا گیا ہے اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اس کو کم ہائی لائٹ بھولا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سچ بات ہے آپ کی۔ مفتی خالد صاحب دیکھیے وہ جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا، چونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے اور آپ کا دین آپ کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں ہے یہ لکھا ہوا، مطلب یہ بات اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے، یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اسی دین کے ماننے والوں پر الزام لگتا ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں، وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور زور زبردستی جو ہے وہ دھرم پریورتن کراتے ہیں، اور ہندوستان میں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ جگہوں پر اس طرح کی خبریں بھی ہر روز آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ دین 1400 سال پہلے آیا یا دین مکمل ہوا 1400 سال پہلے، اس کو لے کر کے بھی مطلب جو ہے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہ شاید بات نہیں پہنچا پائے، تو یہ کنفیوژن بھی دور ضرور ہونا چاہیے۔ پہلے تو میں دین والا مسئلہ بتانا چاہوں گا، جو آپ نے بتایا کہ دین پہلے روز سے یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا یا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے، تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جس چیز کا نام ہے اس کا بیسک کانسیپٹ ہے اللہ رب العزت ایک ہے، اور یہ جو تصور ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی انسانیت کی ابتدا ہی سے۔ اب اس تصور کے ساتھ جو دوسرے اجزاء ہیں، یعنی نبی بدلتے رہے، رسول بدلتے رہے، آسمانی کتابیں بدلتی رہیں، پھر ان کے احکام و مسائل بدلتے رہے، اور اس کی جو مکمل شکل نظر آتی ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب۔ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور کی عمر کے آخری مراحل میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو آج جو مکمل اسلام ہے جس کو بھی ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، وہ اس کی تکمیل کا سہرا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر جاتا ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اب نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت، نہ دین کی ضرورت، نہ نبی کی ضرورت، نہ آسمانی صحیفے کی ضرورت۔ تو گویا حضور کا ایک کمال یہ ہے کہ سابقین انبیاء کرام علیہم السلام جو متفرق طور پر شریعتیں اور احکام لے کے آتے رہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ ان سب کا مجموعہ ہے۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذاتی خوبیوں کے ساتھ آپ کی صفاتی کمالات میں یہ بھی ہے۔
اب جو دوسرا گوشہ آپ نے چھیڑا لا اکراہ فی الدین یا لکم دینکم ولی دین، تو اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کا سیدھا سٹیک مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی کر کے کسی کو دامن اسلام میں نہیں لایا جائے گا، یہ اس کا اصلی مفہوم ہے، اس کا اور کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات جہاد کی ہے تو دیکھیے جہاد ایک ٹرم رہی ہے لیکن اس کے اپنے اصول ضابطے رہے ہیں، اور بارہا جو جہاد رہا ہے وہ ڈیفینسیو موڈ پر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو لڑائیاں نظر آتی ہیں ہم زیادہ تعداد ان لڑائیوں کی پائیں گے جہاں پر بڑھ کر حضور پر اٹیک ہوا، جیسے جنگ بدر ہی کو لے لیں، حضور نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ تشریف لے آئے، اب تو مشرکین مکہ کو اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن ان کی شاطرانہ چال تھی کہ جو شخص ہمارے یہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کے گیا ہے جی، اور اس کے باوجود بھی آس پاس کے قبیلوں کو بھڑکا کر کے مدینہ پر انہوں نے اٹیک کرنے کی پلاننگ کی، تب جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے مدینہ منورہ سے، اور لڑائی لڑی گئی۔ تو اسلام کبھی بھی نہتے لوگوں پر تلوار اٹھانے کی، انہیں زور زبردستی کلمہ پڑھانے کی یہ بات کہتا ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی انسان قطعاً کوئی ایک دلیل ایسی نہیں دکھا پائے گا اسلامی نقطہ نظر سے جو زور زبردستی کی بات کرتی ہو، بلکہ لا اکراہ کا مطلب ہی زبردستی ہوتا ہے، اور لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سیم وہی لا اکراہ، چھوٹی بڑی مال کا لالچ کسی بھی طرح کی کوئی زور زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اسلام کا سیدھا سا اصول ہے، یہ بہت الزام ہے، اور یہی وجہ ہے اس الزام کا سرا اگر مان لیجئے مسلمان زبردستی کسی کو مسلمان بنا رہے ہوتے تو ایک لمبی مدت تک یہاں پر حکومتیں رہی ہیں اور سہانے دن رہے ہیں، تب تک ہندوستان کا نقشہ پلٹ چکا ہوتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے اثرات ہیں، پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں، اور زور زبردستی ماحول خراب کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں کو ہوا دی جاتی ہے، ان میں کوئی دم خم ہے نہ ان کے پیچھے کوئی دلائل ہیں۔ بالکل ڈاکٹر سعدیہ حلیمہ صاحبہ، دیکھیے خواتین کے حقوق کو لے کر کے بھی اسلام کے اوپر اکثر کچھ ایسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا وہ جانتے نہیں ہیں یا اسلامی تاریخ سے واقف وہ نہیں ہیں، اور خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور خواتین کو بہت زیادہ آزادی نہیں ہے اسلام کے اندر، اس طرح کی باتیں بھی یا اس طرح کی دلیلیں بھی دی جاتی ہیں اکثر، جبکہ مثالیں یہ ملتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ اس وقت مطلب جو ہے سب سے بڑی ویمن امپاورمنٹ کی مطلب ایک طریقے سے مثال تھی، بہت بڑی بزنس ویمن تھی وہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت ساری مطلب جو ہے باتیں ایسی ہوتی تھی جن سے یہ ثبوت ملتے ہیں یا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری طریقے سے جو آزادی ہے دائرے میں رہ کر کے اس کے حق میں تھے اور اس کے لیے ہمیشہ وہ بات کرتے تھے۔ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جہاں تک آزادی کا سوال ہے تو آزادی کی کیا لمٹ ہے، سب سے پہلے تو وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اگر ہم بے حیائی کو آزادی کا نام دیتے ہیں، اگر ہم خاندانی جو نظام ہے اس کے درہم برہم ہونے کو آزادی کا نام دیتے ہیں، اگر ہم آزادی نام دیتے ہیں اس کا کہ آپ زندگی جانوروں کی طرح گزاریں بغیر کسی قید و بند کے، اگر وہ آزادی ہے تو یقیناً میں یہ کہوں گی کہ نہ وہ آزادی اسلام نے مردوں کو دی ہے اور نہ عورتوں کو دی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں پابند بناتا ہے شریعت اسلامی کا، اور شریعت اسلامی کے حساب سے خواتین کو وہ تمام حقوق ملے ہیں جو ایک مرد کو ملے ہیں، اس میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے۔ اگر ہم عورتوں کے ایگزسٹنس کی بات کریں تو اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آنے کے بعد اسے نہ صرف یہ کہ ختم کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی 3 بیٹیوں کی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، تینوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرے اور ان کی شادی کرے تو وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا، انہوں نے 2 انگلیاں اس طرح ایک کر کے بتائی، تو مطلب اس کو ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کی ہم خیرخواہی کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ رہی بات اسپریچول رائٹس کی تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی برابر قرار دیے گئے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا کہ ان المومنون والمومنات ان المسلمون والمسلمات، یعنی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اور مومن مسلم مرد اور مسلم عورتیں، یعنی کہ دونوں کو اسپریچولیٹی میں برابر کے حقوق دیے گئے۔ اب فیملی کی بات کریں تو شادی میں ایک کانٹریکٹ کے طور پہ عورتوں کو بھی پورا حق دیا گیا کہ وہ اپنے کانٹریکٹ میں جو بھی شرائط رکھوانا چاہتی ہیں وہ رکھوا سکتی ہیں۔ ابیوز کو منع کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا کہ اگر کوئی شخص بہترین مرد بننا چاہتا ہے تو وہی بہترین شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ دیکھیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال موجود ہے جنہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث مروی کی ہیں، اور جو اس وقت کے 6 بڑے صحابہ کرام میں جن کا ذکر آتا ہے
آج کے اس دور میں اتنی ترقیات کے باوجود کہاں ہے وہ خواتین، مسلم خواتین جو کہ اسلامی علوم کی بھی اگر ہم بات کریں، مفسرین کی بات کریں، تو کہاں خواتین کا نمبر ہمیں کہیں نظر آتا ہے؟ بہت ہی خال نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم لیگل رائٹس کی بات کریں، اگر ہم اکنامکس کی بات کریں، تو اسلام نے ان کو انہیریٹنس کا حق دیا، اپنی ملکیت کا حق دیا، کہ ان کے پاس مالی ملکیت ان کی اپنی ہے، ذاتی ہے، جس میں کہ وہ جیسے چاہیں وہ خرچ کر سکتی ہیں. اسلام نے ان سے یہاں تک کہ پولیٹیکل جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی محفوظ کیے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی تدبیر بتائی جس پہ کہ لوگ اشش کرتے رہ گئے. یہ ان کی سمجھ بوجھ کی ایک نشانی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اگر اسلام کی بات کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، تو انہوں نے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو کسی خاتون کو اس زندگی میں نہ صرف کامیاب بنانے کے لیے بلکہ اس معاشرے کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے ایک مثالی معاشرہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ایک ایسا دور آیا جب لوگوں نے قرآن کو عربک سے سمجھنے کے بجائے اس کے ٹرانسلیشن سے سمجھنا شروع کیا، اور وہیں پہ پرابلم شروع ہوئی. وہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے ترجمے کیے، اپنے اپنے حساب سے اس کے مفہوم بیان کیے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے یہ بات آئی، اور اسی کو ایک معیار بنا کر کے انہوں نے عورتوں کو سپریس کرنا، ان کو اور مردوں کے نیچے رکھنا، ان کو مردوں سے کم قرار دینا، اور اس طرح کی تمام باتیں سماج میں رائج ہو گئی. کہیں تو یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارا سماج ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ان سے بھی متاثر ہوئے. ہم نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے سماج میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں کی ہم نے کچھ چیزیں لے لی ہیں. لیکن اب یہ دور بھی ختم ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ میری جو نانی اور میری امی اور پرنانی وغیرہ تھی، ان کے دور میں یہ ساری چیزیں کچھ زیادہ تھی، جہاں پہ عورتوں کو بہت ہی سپریس کیا جاتا تھا. لیکن اب الحمدللہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اسلامی شعور کی بیداری کا دور ہے. اب لڑکیاں خود پڑھ رہی ہیں، کیونکہ اتنا آسان ہو گیا ہے لینگویجز کو سیکھنا. وہ خود عربک سیکھ رہی ہیں، عربک لینگویج سیکھ رہی ہیں، اس کے ذریعے قرآن کو خود سمجھ رہی ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پھر انہیں یہ پتا ہے کہ اسلام نے ان کو کیا کیا حقوق دیے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ مین ان دا ورلڈ فار ویمن. یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص بیسٹ ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، انہوں نے کہا زندگی کا بہترین سرمایہ ایک عورت ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی. بالکل ٹھیک ہے. مولانا اعجاز صاحب، دیکھیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھو، اور اسی پیغام کو یا اسی مطلب تعلیم کو یا اسی سبق کو آگے لے کر کے گئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی بات پر زور دیا. مگر اسی اسلام کے ماننے والوں کے بیچ انتشار ہے، بہت سارے اختلافات ہیں، اور وہ بہت سارے مکتب فکر میں بٹے ہوئے ہیں. اور جیسا کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب جو ہے وہ الگ الگ راستے اختیار کر لیتے ہیں. ایک رہنے کی ضرورت تھی، مگر اسلام کے ماننے والے بکھر گئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں سوچ و فکر کے لیول پر. تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو، اور اس سے نپٹنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستے ضرور ہوں گے؟ آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی جی، امت مسلمہ کا بنیادی مسئلہ ہے جی، اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام دو اور افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو. بالکل. دیکھیے، اتفاق جو ہوتا ہے وہ بنیادی باتوں میں ہوتا ہے. چھوٹی موٹی باتیں جن کا تعلق جزوی ہوتا ہے، یعنی وہ ایک کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اس کو بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، حرم پاک بھی اللہ کے قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھے ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. جب یہ ایسی بات ہے تو ہمیں بات سمجھنی چاہیے. اور دیکھیے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہمارے درمیان جو تنگ نظری کا شکار ہیں، وہ چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، بڑی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ نماز ہے، نماز کے اندر فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ اور نوافل ہیں. اور سب سے بڑی چیز نماز میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. ہمارا دل جھک جائے اور ہمارا جسم جھک جائے اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے پڑھیں. اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اب ہاتھ یہاں باندھے یا وہاں باندھے، کیا اس سے فرق پڑ جاتا ہے؟ آپ آمین زور سے کہیں، آہستہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو کچھ لوگوں نے گروہ بنا لیے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جزوی اور فروعی چیزوں کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی. تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر کتنا زور دیا ہے، ہم بھی اتنا ہی زور دیں اور گروہ بندی کو ختم کریں. اس کی وجہ سے مفادات بھی ہیں، مذہبی طبقات میں بھی ایسے لوگ ہیں، سیاست میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے مفادات ہیں، اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلافات کو ابھارتے ہیں اور ابھار کر خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو مصیبت میں جھگڑوں میں ڈالتے ہیں. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی تعلیمات کی طرف ہوں. دنیا کے دیکھیے، ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھیے، کی ترقی کو دیکھیے، طریقے سے مشورے کے ذریعے سے اور مشاورت کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کر رہے ہیں. ان کے یہاں جمہوریت ہے، ہمارے یہاں کہیں بادشاہ ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، لوگ غائب کر دیے جا رہے ہیں. اب دیکھیے ایک ہماری اس طرح بھی کی ایک مثال یہ ہے کہ غزہ میں 2 سال سے جنگ ہو رہی ہے، 70,000 افراد اب تک مار دیے گئے، اکثریت بچوں کی، عورتوں کی ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، وہ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. ان کیا مسلم ممالک ان کے پاس جو اتنے ہتھیار خریدتے ہیں، امریکہ سے خریدتے ہیں، انگلینڈ سے، فرانس سے، جرمنی سے خریدتے ہیں، جو ان کے ڈیفنس کا کام کر رہے ہیں. بڑی سوچیے ذرا سا، دنیا کے 800 کروڑ لوگوں میں 200 کروڑ مسلمان ہیں. اقوام متحدہ کے 193 ممبرس میں 57 مسلم اکثریت کے ممالک ہیں. تو ہم متحد ہوں بھائی، اتحاد کیسے حاصل کیا جائے؟ چھوٹی باتوں کو چھوڑا جائے، بڑی باتوں پر توجہ دی جائے اور اپنے مقصد کو یاد کیا جائے. ہمارا مقصد یہ تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدمت کے لیے بالکل صحیح تیار کیا گیا ہے. اس مقصد کو بڑے چھوٹا بھول گئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس گئے. تو اس مقصد کو یاد کیا جائے اور ہماری کیفیت یہ ہو، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، ہمیں کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اور اسلام کا مقصد ساری انسانیت کو متحد کرنا، انسانوں کے مسائل کو حل کرنا. ہم خود لڑتے رہے اور خدا کی کتاب سے واقف نہیں رہے، اللہ کے طور، اللہ کے رسول کے طریقوں سے واقف نہیں رہے، تو یہ خرابیاں ہمارے اندر رہیں. ٹھیک، ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب بالکل ٹھیک ہے. ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے اور ایک آئیڈیل امت بنے اور دنیا کو بھی آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شجاعت علی قادری صاحب دیکھیں، آئیڈیل امت تو تبھی بنے گی جب عمل کیے جائیں گے، اور عمل جو ہے وہ پہلے کسی چیز کو پڑھا جائے، سمجھا جائے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو سمجھنا اور سمجھانا بے حد ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے اگر مساجد کے رول کی ہم بات کریں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی مبارک میں اور اس کے بعد تک بھی لمبے وقت تک مساجد کا جو ایک مطلب جس لیے مساجد استعمال کی جاتی تھی نماز کے علاوہ اور دین کے علاوہ دنیا کے لیے بھی، مطلب دنیائی کاموں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی تھی، سیاست بھی وہاں سے ہوتی تھی، وہاں سے پیغامات بھی جاتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر کے مشورے بھی ہوتے تھے. تو مساجد کا جو رول ہے اس کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک کیا بدلاؤ آئے ہیں اور اب کیا کچھ آگے ہونا چاہیے؟ ہندوستانی مسلمانوں کی بات اگر ہم کریں جی تو وہ 2 چیزوں میں الجھا ہوا ہے. جی، ایک تو وہ ہمیشہ اپنے ماضی کی خوبصورت یادیں، اس کی بڑائی کرے گا اور موجودہ جو حالات ہیں اس کا رونا روئے گا. ہم یہاں پہ حضور سرور کائنات کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اس سے تعلیمات لینے کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر حضور پاک کی مکی زندگی دیکھیں تو آپ پہ کس قدر آپ کے دشمنوں نے وہاں پر آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، سب ہمارے سامنے موجود ہے. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، مکہ میں آپ کا آئسولیشن کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، ایک سوشل اکنامک سب بائیکاٹ کیا گیا. لیکن جب آپ مدینہ شریف آئے، ایون مکہ میں بھی جب رہے اور اس کے بعد جب مدینہ شریف آیا، آپ کی ہجرت ہوئی، تو آپ یہ بتائیے کہیں حضور پاک کی زندگی سے آپ کو یہ ملتا ہو کہ آپ نے اس زندگی کا ہمیشہ رونا روتے رہے ہوں؟ نہیں. آج مسلمانوں کے لیے، خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے ہمارا ایک دور تھا سنہرا، گولڈن ایج جس کی ہم بات کرتے ہیں، بغداد میں ہماری یہ تھی اور اندلس میں ہمارے وہ تھے، لیکن آج ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنے پرانے ماضی سے نکلنے کی ضرورت ہے، یا تو سبق لے کے آگے بڑھیں. ہاں، اور موجودہ دور میں جو ہم مطلب کوئی بھی چیز آج مسلمانوں کا دیکھیے، بڑی میں تلخ بات کہنے جا رہا ہوں ربانی صاحب، کہ آج ہم اپنی پسماندگی کا سارا ٹھیکرا حکومتوں کے سے ڈال دیتے ہیں اور اس کا یہ سمجھتے ہیں نا، پھر ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے، یہ زندہ دل قوموں کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے حالات کے لیے ہمیشہ حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں.
ٹھیک ہے حکومتیں ذمہ دار ہیں، کسی کی بھی حکومت آ جائے حکومتوں کا رول اہم ہوتا ہے، لیکن بحیثیت قوم ہمارا رول کیا ہے؟ اب جو آپ نے بات کی ہمارے مساجد کا رول کیا ہے، آج ہم نے صرف مساجد کو صرف نماز پڑھنے تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مساجد ایک سینٹر ہوتی تھی ہمارے لیے، وہاں پہ پولیٹیکل افیئرس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اکنامک افیئرس پہ بھی بات ہو رہی ہے، سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان پر بھی بات ہوتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیے مساجد ہی آپسی اختلافات کا اڈا بنا ہوا ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہے۔ تو ہم کو اپنے ایک تو وکٹم ہوڈ نریٹو سے مسلمانوں کو نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار کو کوسنا بند کریں، اپنی کمیوں کو اپنے اندر دیکھیں، سوسائٹی کیسے ریفارم کر سکتی ہے اس پر بات کریں۔ تیسری بات اور جو بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم دیکھیے ہماری حیثیت جب تک ہم دینے والے تھے، دنیا کا قانون ہے جب تک آپ دینے والے رہیں گے آپ کی پوچھ تاچھ رہے گی، آپ کی حیثیت رہے گی۔ جب آپ لینے والے بن جائیں گے، ریسیونگ اینڈ پہ آ جائیں گے تو آپ کی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ آج ہم کو دینے والا بننا چاہیے، ہم سوسائٹی کو اپنی قوم کو اس نہج پر لے جائیں، اس جو ہے اسٹیٹس پہ جانے کی کوشش کریں کہ ہم سرو کر سکیں، کنٹری کو سرو کر سکیں۔ آج دیکھیے نا، ہم بارہا مثال دیتے ہیں، ہمارے جو سائنسداں ہوئے ہیں یا جو آرمی میں بڑے لوگ ہوئے ہیں، آج ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، لوگ مجبور ہو کر ان کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا تھا، جی کیا تھا، آج مسلمانوں کو کچھ ایسا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور مفتی خالد صاحب یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، ایک تو مساجد کا رول، اس کو کس طریقے سے تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرف اشارہ انہوں نے کیا کہ جو اسلام ہے اور اس کی تعلیمات میں ایک یہ بھی ہے کہ کیسے آپ لوگوں کو مطلب لوگوں کے لیے ایک بھلائی بننے کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی آئیں، ان کی مدد کے لیے آگے آئیں، ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں۔ اور جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ہم دیکھتے ہیں سکھ برادری جو ہے وہ زیادہ مطلب جو ہے وہ ایک اس طرح کے کام میں آگے رہتی ہے، مطلب جو بھی سماج سیوا کے کام ہیں، مسلم طبقہ اس میں تھوڑا سا پیچھے نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہما جہت ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے جی، اور جیسا کہ ابھی اعجاز اسلم صاحب نے آیت کریمہ کوٹ کی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس طرح کی بے پناہ تعلیمات ہیں جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کی بات کہی، انسانیت کے کام آنے کی بات کہی، دوسروں کی ضرورتیں پوری کیں۔ بلکہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا، حضرت جبریل میں تشریف لائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی طبیعت کے مطابق کچھ گھبراہٹ کا احساس ہوا، اور آپ نے اپنا یہ ماجرا، اپنا پورا قضیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے اولن یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو بات کہی وہ بخاری شریف میں کوٹ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ برا کیوں ہو سکتا ہے جبکہ آپ تو سب کے لیے اچھا کرتے ہیں، ہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہاں کئی چیزیں ذکر کی کہ آپ یتیم و بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے اوپر جادو بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کا جو انٹروڈکشن ہے اعلان نبوت سے پہلے اور آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کے سامنے، وہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کے مسیحا ہیں۔ تو یہی ایک سچے مسلمان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں الید العلیٰ کہا گیا، اوپر والا ہے ہاتھ، اپر ہینڈ۔ تو اپر ہینڈ میں سخاوت تو بنیادی طور پر اس کا مفہوم ہے، یہ اسی کے ضمن میں ہے، لیکن ہر موڑ پر ہم سب لوگوں کو اپر ہینڈ بننا چاہیے، اور جس میدان میں بھی رہیں اپنی ایک شان کے ساتھ اور 100% اپنا دیتے ہوئے رہنا چاہیے۔ جہاں تک بات مسجدوں کے رول کی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا انقلاب، اس انقلاب کا جو محور و مرکز ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ وہیں پر آپ ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے تھے، وہیں سے بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے، وہیں سے میدان کی پوری تیاریاں ہوتی تھیں، وہیں سے پرانے صحابہ کو تربیت دی جاتی تھی، اسلام سکھایا جاتا تھا، نئے لوگوں کو دامن اسلام میں وہیں لایا جاتا تھا، اور وہیں پر نماز ادا ہوتی تھی، وہیں صحابہ کرام کے کچھ متبھید ہوتے تو انہیں ختم کیا جاتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ بنام مسجد ایک ایسا سینٹر تھا، نبوت کا ایک ایسا سینٹر جہاں سے تمام کام انجام پاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے تاکید فرمائی ہے کہ نکاح مسجد میں ہونے چاہیے، اور جتنے بھی بھلے کام ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے انجام پانے چاہیے۔ آج مسجدیں بہت مہنگی اور خوبصورت بن گئی ہیں، لیکن مسجدوں کی جو مرکزیت ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک بار پھر مسجدوں کو ان کی مرکزیت عطا کریں،
اور جس دن دیکھیے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ مسجد مرکز بن رہی ہے، بات یہ بھی ہے کہ مسجد سے بہتر روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، تو اس کی غیر شعوری طور پر ہمیں جو برکتیں ملتی ہیں اس کی شان ہی جدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ کوئی سروے تو نہیں موجود ہے، لیکن ہم ان نکاحوں کا جو مسجدوں میں منعقد ہوتے ہیں اور ان نکاحوں کا جو بہت مہنگے گارڈن میں منعقد ہوتے ہیں، جب ان کی کامیابی اور ناکامی کا ریشو ناپنے کی کوشش کریں گے تو بہت حیران کن آنکڑے سامنے آئیں گے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک بار پھر مسجدوں کو ان کی مرکزیت عطا کریں. ڈاکٹر سعدیہ حلیمہ صاحبہ، اب آخر میں کیا کچھ کہیں گی؟ کون سے وہ پیغامات ہیں جن پر فوری طور پر زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، چاہے وہ قرآن ہو یا پھر حدیث ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہو، وہاں سے ہر ایک لفظ جو ہے وہ سیکھنے کے لیے مطلب اس سے سیکھا جائے اور اس کو سیکھ کر کے عمل کر کے اس پر آگے بڑھا جائے. مگر پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر فوری طور پر قوم کو، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو، وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اور آپ کو نیند آ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بدو اس تلوار کو آپ کے اوپر ایسے لے کر کے کھڑا تھا اور پھر اس سے پوچھا آپ سے کہ اب تم کو کون بچائے گا مجھ سے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کانفیڈنس کے ساتھ اور جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میرا خدا، میرا اللہ، کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے چھوٹ گئی. تو یہ جو ایک ہمت اور حوصلہ ہے کہ کچھ بھی زندگی میں برا ہو، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کو اپنے ساتھ 24 گھنٹہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی بال باقا بھی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قناعت سے بھرپور زندگی تھی. معاف کیجئے گا، آج ہم لوگ زندگی کی ہوڑ میں ایسے لگ گئے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ اب دان میں بھی آگے نہیں آتے ہیں، چیریٹی کے ورکس میں بھی آگے نہیں آتے ہیں. تو یہ جو زندگی کی ایک لالچ ہے وہ صرف قناعت کا اپوزٹ ہے. تو اگر ہم اپنے اندر قناعت پیدا کر لیں کہ تھوڑا بھی بہت ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جو پرپس ہے، اس کے حصول میں لگ جائے، نہ کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے حصول میں لگے رہے. آج اگر آپ کسی کو بھی فون کیجئے، کسی سے ملنے چاہیے، سب سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ان کو کچھ بیچنے گئے ہیں یا ان سے کوئی غرض ہے ہمیں یا کوئی مقصد ہے. یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ابھی سنگاپور، ملیشیا، UAE سب جگہ سے میں رہ کر کے ہو کر کے آئی ہوں، اور یہ ہر جگہ اس طرح کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، مادہ پرستانہ ماحول. ہمیں اس میں اسلام کی قناعت پسندی، اسلام کی میانہ روی، اسلام کی جو سسٹینیبلٹی کی جو دعوت ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور تیسری بات یہ ہے کہ دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یاد کیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب ایک خاتون ہر دن ان کے اوپر کوڑے پھینکا کرتی تھی، اور جب ایک دن انہوں نے نہیں پھینکا تو کس کے پاس ہے اتنا بڑا دل؟ مجھے پتا ہے کہ جو اس خاتون کی خیریت پوچھنے جائے اور یہ معلوم کرے کہ آج آپ نے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں پھینکا، اور یہ اخلاق دیکھ کے وہ عورت اسی وقت وہیں کہ وہیں آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے. تو اتنا بڑا دل رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنی قوم کے لوگوں کو بلکہ دوسری یا اتنا بڑا کردار بنانے کی ضرورت ہے. بالکل جی، اتنا بڑا کردار بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام افراد جو ہمارے ساتھ ہیں سب کو معاف کرتے ہوئے چلیں، سب کو ساتھ میں لیتے ہوئے چلیں، اور سب میں محبت. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں پہنچے. ٹھیک ہے مولانا اعجاز صاحب، کیا کچھ کہیں گے آخر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آج کے حالات، مسلمانوں کے حالات، ملک کے حالات، دنیا کے حالات، کیسے انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کون سے وہ راستے ہیں ان پر چل کر کے حالات کو بہتر بنایا جائے؟ چاہے ہندوستان ہو یا پوری دنیا، مسائل یکساں ٹائپ کے ہیں. ہم سب کو ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، دوڑو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنے آپ کو درست کرو. یقین محکم، عمل پہم، محبت باتہ عالم، جہاد زندگانی میں کی شمشیر. یقین اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کے وعدوں پر، اور اس بات پر کہ انشاءاللہ دنیا پھر انسانیت اور امن کی طرف اور اسلام کی طرف لوٹے گی. محبت، سب سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، انسانوں کی محبت، تمام انسانوں کی محبت. یقین محکم، عمل پہ محبت باتہ عالم، اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا. یہ ہماری نہیں، یہ ہندوستان کی کامیابی ہوگی، یہ دنیا کی کامیابی ہوگی، یہ انسان کی سرخروئی ہوگی.
اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کو ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ ڈاکٹر شہزاد علی قادری صاحب کیا کچھ کہیں گے؟ یہ جو امیج ہے مسلم طبقے کی خاص طور سے وہ کیوں خراب ہوئی ہے؟ وہ بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ تو ہے نہیں، تو اس سے باہر نکلنا ہے۔ باہر نکلنے کے لیے اگین وہی بات آئے گی کہ پھر عمل کرنا ضروری ہے، جو بتائے راستے ہیں ان پر صحیح طریقے سے چلنا بے حد ضروری ہے۔ کیا کچھ کہیں گے؟ یہ مشکل کام ہے مگر اس کو کرنا تو ظاہر ہے، مطلب کرنا ہی ہے، اس کو بھی، اس کے کیے بغیر کام چلے گا نہیں۔ بالکل ہمیں کرنا چاہیے۔ میں مسلم نوجوانوں کو 2-3 باتیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ ہیں ان پہ میں ان کو مشورہ اور میری ایڈوائز ہے کہ سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو اپنے وقت کی قیمت سمجھنی چاہیے۔ آج مسلم نوجوان بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتا ہے، وقت اور صحت، اس پہ اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور سرور کائنات سے جتنا زیادہ محبت کرے گا، ان پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا، اس کا نفس اتنا زیادہ پاک ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے بریو اور ریسپانسبل سٹیزن بننے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں، یہ ہمارا ہمیشہ جو ہے اپنے جو ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں وشواس ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں ہمیں ریسپانسبل سٹیزن بھی بننا چاہیے کہ ملک کا جو قانون ہے، ملک کے جو ایک جو سالمیت ہے، اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے۔ مسلم نوجوانوں کو اگر یہ چند چیزیں کر لیں مستقل ریگولرٹی کے ساتھ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے کئی مسلم نوجوان، مثالی نوجوان نکل کر سامنے آئیں گے جو اور دوسروں کے لیے نمونے راہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کیا کچھ کہیں گے آخر میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خاص طور سے مطلب نوجوان نسل کو بھی پیغام دینا بے حد ضروری ہے؟ جی، میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، اور وہ لفظ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اتباع سنت، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، اور آپ کی سنتوں کی کئی حیثیت ہے، احوال کی سنتیں، اعمال کی سنتیں، اقوال کی سنتیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے رول ماڈل بنایا، جیسا کہ ابتدا میں بات کہی گئی تھی۔ اب اس رول ماڈل کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور ہم پریکٹیکل لائف میں ان باتوں کو اپلائی کریں اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، آپ کا محنتیں کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ، ان تمام چیزوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور جو چیزیں وہاں سے اخذ ہوں ان سب کو اپنی زندگی میں اتارتے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہم سے زیادہ کامیاب کوئی انسان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا۔ تو اس لفظ کو یاد رکھ لیں اور گانٹھ باندھ کر رکھ لیں۔ یہ انشاءاللہ ایسی ماسٹر کی ہے جو دنیا کی ہر مصیبت کا تالا کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ہر مصیبت دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ میں شعور بھی عطا فرمائے اور توفیق خیر سے بھی نوازے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، تمام ناظرین کا بھی شکریہ، تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ ظاہر طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کائنات کے لیے ایک مثالی انسان تھے، اور ان کے بتائے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق دین کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں اتار کر کے اسے مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر ایک اچھے انسان، ایک اچھے شہری آپ بن سکتے ہیں۔ بہرحال میں ایک بار پھر تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فی الحال مجھے اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔